الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين هو سيد الأولين وسيد الآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کو درد دل
کیوں سنائے تمہیں سے مانگیں گے آقا تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ اس پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل ہم اس کرم کے کہاں تھے قابل ہم اس کرم کے کہاں تھے قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان جنتی جنتی زندہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ ہمارے پاس زندگی کی سب سے قیمتی متاع وہ ایمان ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن بتاتا ہے ایمان جنہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستگی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی نوکری یہ ایمان کی شان ایمان کی جان بلکہ عین ایمان یہی ہے حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت جس طرح کے جسم کی رونق روح کے ساتھ ہے
گلشن کی رونق پھولوں کے ساتھ اور پھولوں کی خوشبو کے ساتھ، سمندروں دریاؤں کی رونق آبشاروں کی رونق پانی کے ساتھ، ایسے ہی ایمان کی رونق حضور کے ذکر اور حضور کی محبت کے ساتھ۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ حضور کی محبت، فرمایا قرآن کا نچوڑ بھی یہی ہے، ایمان کی روح بھی یہی ہے، اور دین کی جان اگر پوچھو تو وہ کیا ہے؟ وہ حب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کہتے کسے؟ ادبا فرماتے ہیں، ادیب لوگ کہتے ہیں کہ محبت وہ جذبہ ہے جو محبوب کو محب کی نظر میں ہر ایک سے ماورا کر دے۔ جب محبوب سے پیار ہوتا ہے تو پھر محبوب جیسا کوئی نظر کوئی نہیں آتا، اور جو کہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، کسی سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر دوسروں کو مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش بھی کرے، اس کو منافق تو کہا جا سکتا ہے، اس کو محب نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کہ بزرگوں نے یہی فرمایا ہے، محبوباں تے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو او جھوٹے پیار جگاندا۔ سانو دسیا اے عشق دے مفتی او بار بار اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا، اور جہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا ہے، تو یہاں تو شان ہی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَالِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ویسے میری طبیعت یہ مائک کو بار بار سیدھا الٹا کرنے کی، یعنی آواز آپ تک پہنچ جائے گی، جن کو سنانا ہے وہ ہم سانس بھی لیں تو ان تک پہنچتے۔ بس آپ ذوق کے ساتھ بیٹھیں، چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پاک والا صفات، وہ پاک ذات ہے کہ جس نے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہے، حضور کے ساتھ وفا کی ہے، قسم بخدا وہ اتنے لاجپال ہیں کہ اس کی وفا کا اس کو دنیا میں بھی صلہ ملا ہے اور آخرت میں تو پھر ملنا ہی ملنا۔ اور بابا جی فرمایا کرتے تھے، ایک جملہ یاد رکھیے، فرمایا کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، بابا جی فرماتے تھے میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جس نے حضور کے ساتھ غداری کی ہو اور وہ بے عزت نہ ہوا نہیں ایسا کبھی۔ وہ ذلیل ضرور ہوگا جس نے نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ غداری کی، اور جس نے وفا کی ہے، ایک لمحہ بھی دین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کی نسلوں کو بھی اس کا فیض عطا کیا، نسلوں کا تک وہ فیض پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، وہ لجپال کرم کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت وہ ایمان کی جان ہے، اور یہ محبت کیسے کی جائے؟ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس محبت کرنے کا انداز بھی بتایا ہے۔ فرمایا محبت تم نے پتہ کیسے کرنی ہے؟ بندہ عرض کرتا ہے مالک کیسے کرنی؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے محبوب کے غلاموں تم ان کو بتا دو، آنے والوں یاد رکھنا اگر کامیابی چاہتے ہو تو ایسے ایمان لانا جس طرح کے مصطفیٰ کے صحابہ نے ایمان قبول کیا۔ اب صحابہ نے ایمان کیسے قبول کیا جی؟ بابا جی کا سادہ سا جملہ، آپ نے فرمایا کہ نبی نال پیار انج کرنا ہے کہ کسی نو ویکھنا نہیں بلکہ انے واہ کرنا ہے، کسی کو دیکھ دیکھ کر حضور سے پیار نہیں کرنا۔ اور یہ میں نے رات بھی ادھر سبز منڈی میں بیان تھا، اس کے بعد کسی اور جگہ گئے، یہ اب چیز بالکل آپ لوگ جانتے ہیں، بابا جی کا نام آتا ہے تو روح بھی اندر مچلنے نہیں لگ جاتی۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو یہ تو شان ہے، یہ تو کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے۔ جو ہی ان کا نام آتا ہے تو روح بھی مچلتی ہے کہ کسی عاشق کا نام لیا جا رہا ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، فرمایا جب سرور عالم کی نعتیں، جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، وہ پھولوں کی کیا بات کریں، سب خار حسین ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کے غلام جو 5 وقت کے نمازی ہیں وہ تو ہیں ہی، جن کے چہروں پہ حضور کی سنت ہے، جن کے سروں پہ نبی علیہ السلام کی سنت امامے ہیں، وہ تو ہیں ہی۔ قسم با خدا، چہرے پہ داڑھی ہو یا نہ ہو، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو، جو ہی حضور کا نام آتا ہے تو سینے کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کسی کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے کا رب ذوالجلال نے فرمایا ایسے محبوب کے ساتھ پیار کرنا ہے جس طرح کہ میرے محبوب کے غلاموں نے پیار کیے۔ اور حضور کے ساتھ پیار کرنے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا امیر ہو، اچھا گھر ہو، کوٹھا ہو، بنگلی ہو، کوئی بھی ہو، بنگلی ہو یا بنگلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایک ترخان کا بیٹا ہو تو اس کے قدم چومتے ہوئے بھی سید دیدار علی شاہ صاحب نظر آ رہے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ اب جب سید دیدار علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے غازی ملت کے قدم چومے تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے تو لوگ ہاتھ پاؤں چومتے رہتے ہیں، آج نظام ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا چپ کر جاؤ، اس لیے کہ یہ میرے نانا کے ساتھ وفا کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے کے لیے بہت بڑا بندہ نہیں ہونا چاہیے جی، بہت بڑا بندہ، نمازی، پرہیزگار، مفتی والا، سارا کچھ بھی نہ ہو، قسم با خدا کچھ بھی نہ ہو، صرف حضور کے ساتھ وفا کرے، چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا بھی بڑا ہو۔ اس لیے کہ یہ اصول ہے، یہاں پر طلباء بیٹھے ہیں آپ تو بہتر سمجھ جائیں گے، اصول ہے ایک، پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہے نامیر، نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو نکرہ نکرہ نہیں رہتا، نکرہ نکرہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ سیدی غوث پاک علیہ رحمہ آپ کے ذکر پاک کے ساتھ یہ ماہ مبارک جو ہے وہ منسوب ہے۔ ماہ میلاد اگرچہ گزر گیا ہے لیکن حضور کے میلاد کا تذکرہ وہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، جو بھی ہو حضور کا ذکر ہر دور میں ہی سکون دیتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ کیسے نسبت کی بہاریں ملتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر، دریا کے اندر کشتی چل رہی تھی، کسی صاحب حال نے دیکھا، کہا کہ لکڑی کا تو پانی پہ تیرنا سمجھ آتا ہے، لکڑی کا پانی پہ تیرنا سمجھ آتا ہے، لیکن یہ جو کیل ہیں یہ تو لوہے کے ہیں، لوہا تو پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب یہ لوہے کو بھی تیرنا آ گیا ہے۔ لوہے سے پوچھا تو تو پانی میں ڈوب جاتا تھا، آج تجھے تیرنا کہاں سے نصیب ہوا؟ اس نے کہا اکیلا ہوتا تو ڈوب جاتا، آج کریموں کے دامن کو تھما ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اگر لکڑی اتنی با وفا ہے، اپنے ساتھ لگنے والے کو ڈوبنے نہیں دیتی، تو میرے سرکار کے ساتھ جو لگے گا انشاءاللہ دنیا آخرت میں تیر جائے گا۔ اور وہ کریم اتنے ہیں، وہ کریم اتنے ہیں کہ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اس کو سنبھال لینا ہے، ایک جملہ سنبھال لیں، یاد رہ جائے گا انشاءاللہ، اس کا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ کسی کے دل میں بس جائیں، کسی کے دل میں بس جائیں، اور بسیں بھی ان کے
کہ جو اتنے وفادار ہیں جب سب کے سب مٹی ڈال کے ہاتھ جاڑ کے آ جائیں تو وہ آ کر بھی کہیں اس کو کچھ نہ کہنا، یہ ہمارا لگتا ہے۔ فرماتے ہیں موم بتی جل رہی تھی، اس کے اندر دھاگا ہوتا ہے، اس کو آگ لگی ہوئی تھی، آگ دھاگے کو لگی اور موم بتی کا موم جو تھا وہ آنسو بہانے لگ گیا۔ پوچھنے پہ پوچھا گیا، کہا گیا تجھے کیا ہوا؟ آگ تو دھاگے کو لگی ہے اور آنسو تو بہا رہی ہے۔ اس نے کہا جب دل میں بسنے والوں کو کچھ ہو تو پھر چپ نہیں رہا جاتا، تو جب ان کے ساتھ محبت ہوگی تو وہ تو کریم ہی اتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن حکم ہوگا، کہا جائے گا یا فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی علیہ السلام کی امت کے فقیروں کہاں ہو؟ قومو کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں پر جو جنت والوں کی صفیں ہیں، محشر کے دن جتنی لوگوں کی صفیں ہیں ان کے اندر تفسحو، چل پھر کر جانچ پرکھ کرو، جو جو تمہارا ہے تمہارے تعلق والا ہے، ہاتھ پکڑ کے سب کو جنت میں لے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہاں پر تو یہ سرکار کے غلاموں کو شان ملنی ہے کہ وہ صفوں کے اندر تلاش کرتے پھریں گے، تو جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرے دیے ہوں گے ان کو کتنی شانیں ملیں گی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور کے ساتھ وفا کرنے کے لیے بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے جی، بہت بڑا مفتی ہونے کی اور پیر ہونے کی بھی ضرورت کوئی نہیں، جو بھی ہو حضور کا وفادار ہونا ضروری ہے، حضور کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر ایک غلام تھا، بولی لگ رہی تھی۔ یہ تو حضور نے آ کر انسانیت کو آزاد کیا، ورنہ جانوروں کی طرح انسانوں کی بھی منڈیاں لگتی تھیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں پر ایک غلام بک رہا تھا، لیکن وہ غلام بڑا نرالا تھا جی، غلام ہو کے بھی کیا کہہ رہا ہے، خود ہو کے لگا رہا ہے من اشترانی علی شرط، ہے کوئی مجھے خریدنے والا؟ غلام ہو کے بھی کہتا ہے کوئی میری قیمت لگانے والا؟ بابا جی فرمایا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ فیض آباد سے پیسے لے کے اٹھے ہیں، فرمایا ماں نے کوئی ابھی تک ایسا لال ہی نہیں جنا کہ جو خادم حسین کی جوتی بھی خرید جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ تو جو حضور کے در کے غلام ہوتے ہیں نا جی، ان کی پھر قیمت جو ہوتی ہے زمانہ نہیں لگا سکتا۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی، بے دام ہی بک جائیے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں کبھی خسارے نہیں ہوتے۔ جو بکے ہیں پھر ان کی شانیں کہاں تک گئی؟ فرمایا جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، تم نے خرید کر آقا ہمیں تو انمول ہی کر دیا۔ تو وہ غلام کھڑا ہے جی بکنے کے لیے، بکنے کے لیے وہاں پر کیا کہہ رہا ہے، من اشترانی، ہے کوئی مجھے خریدنے والا؟ تو پتہ یہی چلا جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ بک بھی رہے ہوں تو غیرت ان کے اندر پھر بھی موجود ہے۔ من اشترانی علی شرط، لوگ متوجہ ہو گئے کہ شرط کوئی بولنے لگے، غلام ہو کے آج شرطوں پہ بکنے لگا ہے۔ کہا جی کیا شرط ہے؟ کہنے لگے شرط یہ ہے اللہ یمنانی عن الصلوات الخمس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بکنا اس شرط پہ ہے کہ 5 وقت کی نماز میں نے اپنے مصطفیٰ کے پیچھے ہی پڑھی۔ گویا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی مجھے خریدے قیمت وہ میرے جسم کی لگائے گا، روح میں نے اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھنا۔ حضور علیہ السلام سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس غلام کا یہ انداز دیکھا، حضور علیہ السلام کتنے حضور خوش ہوئے ہوں گے۔
ایک آدمی بڑا، اس نے کہا جی میں اس شرط پہ آپ کو خرید رہا ہوں، خرید لیا۔ اب وہ غلام جو تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا ہے، صدقے جائیں اس کے مقدروں کے۔ وہ غلام، واضح لفظوں میں تو ہم ان کو غلام کہہ رہے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں لفظ غلام آیا ہے، عبد آیا ہے، اور تھے بھی وہ حبشی غلام تھے، رنگ ان کا سانولا تھا، لیکن یہ یاد رکھیے، وہ فرمایا تھا نا بزرگوں نے، فرمایا دل کاڑے ناڑو منہ کاڑا چنگا، دل کاڑے ناڑو منہ کاڑا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ ظاہری طور پر انار پھوٹ رہے ہوں اور سینے کے اندر نبی کے دین کا بغض ہو، اس لیے کہ یہ تو قرآن شاہد ہے، جو ظاہری طور پر بڑے ہی سونے تھے، رب تعالیٰ نے ان پر لعنت برسا کے قیامت تک کے لیے سورۃ اللہب نازل کر دی۔ جب تک سورۃ اللہب پڑھی جاتی رہے گی، ابو لہب کی مذمت ہوتی رہے گی، لیکن جب بھی کسی مؤذن کا نام آئے گا تو میرے بلال حبشی کا نام ضرور عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو اب وہ 5 وقت کی نماز پیچھے پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، قربان جائیں ان کے مقام پہ اور ان کے نصیب پہ۔ ہوا یہ کہ ایک دن نظر نہ آئے تو جو وفا کرتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بڑے لاجپال ہیں، حضور نے پوچھا وہ غلام نظر نہیں آیا، عرض کی گئی حضور بیمار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام ان کی تیمارداری کے لیے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں کہتا ہوں ہزاروں صحتیں اس بیماری پہ قربان جس بیماری میں رب کے مصطفیٰ آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر جی، مہربانی صاحب زیادہ صاحب، آپ مہربانی کریں، نہ جی نہ، ایسا نہ کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پوچھا کیا حال ہے؟ یہاں پر ایک جملہ یاد رکھیے، وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی، اور وہ بات جب بھی میں بیان کرتا ہوں، پڑھتا ہوں تو مجھے خود بڑا سکون ملتا ہے۔ کسی نے بات کی، فرمایا کہ اگر وہ پوچھ لیں کہ کیا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں کہ کیا غم ہے، پھر کیا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں؟ اگر وہ پوچھ لیں کہ کیا غم ہے، پھر کیا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ہوگا تو روح تو پھر بدن کے اندر ہی مچلی ہوگی۔ وہ فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض پانے والے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرمایا ہم تو مرے اس لیے تھے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب ہوں۔ تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا حال ہے، تو پھر بیمار نے اپنا سارا حال بتایا ہوگا، دکھڑے کھول کھول کے سنائے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، حضور واپس تشریف لے آئے۔ 3-4 دن گزرے، کچھ وقت گزرا تو عرض کی گئی حضور وہ تو فوت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا،
نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا فتولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلہ و تکفینہ و دفنہ. فرمایا میرے صحابہ اس نے میرے ساتھ پیار اتنا کیا ہے، اس کو اب غسل بھی مصطفیٰ دیں گے، کفن بھی مصطفیٰ دیں گے اور دفن بھی مصطفیٰ کریں گے. کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تعجب سے منہ میں انگلیاں ڈال کے دیکھنے لگے. تھا تو ایک غلام اور تھا بھی حبشی، تھا تو ایک غلام اور تھا بھی حبشی. جب حضور علیہ السلام کے صحابہ کے تعجب کو میرے پاک رب نے دیکھا تو جبریل کو بھیج دیا. فرمایا جبریل قرآن کی آیت نہیں لے جاتے. رب ذوالجلال کا قرآن نازل ہو گیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے یہ قبیلے ذاتیں وغیرہ سب تمہارے تعارف کے لیے. رب کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہوگا جو رب کے مصطفیٰ کا وفادار ہوگا. عزت اسے ملے گی جو پرہیزگار ہوگا، رب کے مصطفیٰ کا وفادار ہوگا. جب نبی علیہ السلام کی ذات پر یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کے ساتھ وفا کرنے والا جیسا بھی ہو اس کو عزت میرے رب نے عطا کرنی ہی کرنی. تو جب دیکھا جائے نا غازی ملت کے جنازے کو، قبلہ بابا جی حضور کی شان بڑی وراء الورا ہے جی. انہوں نے 40 سال تک نبی کا دین پڑھایا ہے، 40 سال تک حضور کا دین پڑھا اور پڑھایا ہے. اس لحاظ سے ان کا مقام تو ان کے تو ہزاروں شاگرد ہیں، ان کی شانیں تو وراء الورا ہیں. قسم بخدا اگر ممتاز حسین شہید قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے قدموں پہ سر اگر بابا جی رکھ رہے تھے وہ ایک ہی چیز دیکھ رہے تھے. وہ کیا تھی؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. تو فرمایا کہ تمہارا ایمان کب قبول ہوگا؟ جب تم نے ایمان اس نہج کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ قبول کیا جس طرح کے میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے قبول کیے. اور نبی علیہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا ہر چیز کو جب بھی پرکھنے لگو تو عقل کے ترازو پہ ضرور تولنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل بہت بڑی نعمت دی ہے. لیکن ایک چیز وہ ہے کہ جس کو عقل کے ساتھ کبھی بھی نہ سوچنا، اس لیے کہ عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ مقام مصطفیٰ ہے. اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سوزے صدیق کو علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب. فرمایا نبی علیہ السلام کی اگر محبت مانگنی ہے تو ایسے مانگ مالک اپنے حبیب کا صدقہ، جو سوز تو نے اپنے مصطفیٰ کے صدیق اور پیارے علی کو دیا اس کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما. اور جس کو یہ خیرات ملتی ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر و بر در گوشائے دامان اوس. فرماتے ہیں جس کو حضور کی محبت کا ایک قطرہ مل جاتا ہے کائنات اس کے خانہ دل کے ایک گوشے میں سمٹی ہوئی نظر آتا ہے. اللہ اکبر. جو آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے، بندے تو بڑے ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ذوق کے ساتھ کیوں نہ بیٹھے، نام ہی ان کا ہے. ہاں نام ہی ان کا ہے، روح بھی اندر تڑپتی ہے. کون سا وقت آئے یہ جان تو جائے لیکن مصطفیٰ کے نام پہ جائے. رہے گا یوں ہی ان کا، دل لا کے ذرا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. میں نے کہنا قدر نبی دا ایک ہی جانن، تسی کہنا دنیا دار کمینے. قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا ایک ہی جانن. کمینے. سبحان اللہ.